الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، حضرت سید شاہ جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بسلسلہ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد۔ آج انشاءاللہ تعالی حضرت سید شاہ جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر مبارک ہم آپ کے سماعت میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملک دکن پر اور خصوصاً حیدرآباد پر بڑی عنایتیں اور بڑے کرم فرمائے ہیں کہ یہاں کی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اور دین اسلام کی حمایت میں انہیں جکڑ کے رکھنے کے لیے، بکھرنے اور منتشر ہونے سے بچانے کے لیے خالق کائنات نے بے شمار متعدد اولیاء کرام علماء دین کو یہاں پر روانہ فرمایا، اور کئی ایک نامور شخصیتیں نابغہ روزگار حضرات اس سرزمین پر پیدا بھی ہوئے اور دور دراز علاقوں سے یہاں پر تشریف لائے۔ ان حضرات نے اپنی زندگی دین اسلام کی سربلندی، علم کی خدمت اور مسلمانان دکن کی رہنمائی کے لیے وقف کر دی تھی۔ انہیں عظیم ترین شخصیتوں میں سے حضرت سید شاہ جمال الدین قادری علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات پاک ہے۔ آپ کا سلسلہ در حقیقت صابری سلسلہ ہے، لیکن آپ پر قادری سلسلے کا غلبہ ہے۔ حاضرین، حضرت سید شاہ جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا وطن اور آپ کے شیخ محترم کا وطن جام باغ ہے، جو احمد آباد کے قرب و جوار میں غالباً 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت سید شاہ جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ محترم حضرت سید شاہ عبدالرزاق قادری علیہ رحمۃ والرضوان سے بیعت و خلافت حاصل کی، اور آپ یعنی حضرت سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ حافظ موسیٰ مانک پوری علیہ رحمۃ والرضوان سے حضرت سید شاہ عبدالرزاق قادری علیہ رحمۃ والرضوان نے بیعت و خلافت کی ہے اور خلافت حاصل کی ہے۔ حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری علیہ رحمۃ والرضوان عالی مرتبت اور بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، جن کا تعلق سلسلہ صابریہ سے ہے، حضرت صابر پاک علیہ رحمۃ والرضوان سے۔ اور حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تربیت اور سلوک پائی ہے حیدرآباد دکن کی ایک عظیم بابرکت شخصیت اولیاء کرام میں، جن کا اعلیٰ مقام ہے، حضرت سید معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ۔ اس اعتبار سے حضرت شاہ خاموش علیہ رحمۃ والرضوان اور حضرت سید شاہ جمال الدین قادری علیہ رحمۃ والرضوان کے شیخ محترم، یہ دونوں حضرات نسبت میں، ارادت میں بھائی کہلاتے ہیں، یعنی برادر طریقت ہیں۔ حضرت سید شاہ جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ محترم حضرت سید عبدالرزاق قادری علیہ رحمہ اور حضرت سید جمال الدین قادری علیہ رحمہ، یہ دونوں حضرات شیخ اور مرید، یہ دونوں حضرات کا سلسلہ نسب حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا قیام حیدرآباد تشریف لانے کے بعد میں جلو خانہ کی مسجد کے ایک حجرے میں، جو خلوت میں واقع ہے، وہاں پر آپ کا قیام تھا، اور وہاں سے آپ عنبرپیٹ قادری باغ منتقل ہوئے، اور وہاں آپ کا مزار انور اور آستانہ موجود ہے۔ حضرت سید شاہ جمال الدین قادری علیہ رحمۃ والرضوان کے متعلق زیادہ تفصیلات ہمیں ابھی میسر نہیں آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب تفصیلات مزید حاصل ہوں گے تو وضاحت کے ساتھ میں انشاءاللہ بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ جتنی معلومات درکار ہوئی ہیں
اور آپ کی علمی روحانی شان و عظمت کا پتہ چلا ہے، انہی کو اختصار کے ساتھ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سید شاہ جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار انور قادری باغ عنبرپیٹ حیدرآباد میں زیارت گاہ خلق ہے، اور کئی حضرات وہاں پر حاضری دے کر اپنے دل کو سنوارتے ہیں، روحانیت پاتے ہیں، قرب الہی کے درجے طے کرتے ہیں۔ حضرت کا فیضان اور آپ کی نعمتیں الحمدللہ آج تک لوگوں پر جاری ہیں۔ حضرت جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے 4 خلفائے کرام مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک نامور علمی، روحانی، ادبی وہ شخصیت کے جن کی صلاحیتوں اور علمی مقام کا ڈنکا ملک عرب میں اس زمانے میں بجایا جاتا تھا، وہ ہیں حضرت شمس العارفین سید الادباء علامہ سید شاہ ابراہیم ادیب رضوی علیہ رحمت و رضوان۔ آپ کے خلیفہ ہیں جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ کو شاگردی حاصل ہے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان سے۔ اور آپ کے اور ایک خلیفہ ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم شاہ علیہ رحمت و رضوان، اور آپ کے اور ایک خلیفہ ہیں حضرت سلیمان شاہ علیہ رحمت و رضوان، اور آپ کے اور ایک خلیفہ ہیں حضرت ولی محمد قریشی علیہ رحمت و رضوان۔ آپ کے یہ چاروں خلفاء آپ کے یعنی حضرت جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آرام فرما ہے۔ حاضرین، ان بزرگوں کی تفصیلات بھی انشاءاللہ مزید حوالوں کے ساتھ میں ہم آئندہ کسی اور موقع پر کسی اور ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مشہور ترین بات یہ ہے کہ آپ کے 4 خلفاء ہیں، گویا کہ نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے اربعہ کا فیضان ان بزرگوں کو حاصل ہے، یعنی تعداد کی نسبت کے اعتبار سے خلفائے اربعہ کا فیضان بھی ان بزرگوں کو حاصل ہے۔ حضرت سیدی جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کے 3 خلفاء کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کی سیرت کے کوئی پہلو ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر مواد جو ملتا ہے وہ حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب رضوی علیہ رحمت و رضوان کی تصانیف سے ملتا ہے، اور آپ کی حیات طیبہ کے احوال سے ملتا ہے۔ اور اس کے بعد 2 آپ کے خلفاء ہیں حضرت ولی محمد قریشی علیہ الرحمہ اور حضرت سلیمان شاہ علیہ الرحمہ۔ عظیم بزرگ حضرات ہیں ماشاء اللہ، معرفت اور حقیقت و تصوف کے شہ سوار ہیں، اور قرب الہی کے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ ان حضرات میں حضرت ولی محمد قریشی علیہ الرحمہ نے بھی جو فرمایا ہے، حضرت سیدی صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ تو آپ نے لکھا ہے مقالات طاہر، جو آپ کے مقالات کی کتاب چھپی ہے اس میں لکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ احقر نے حضرت سیدی صدر الشیوخ علیہ رحمت و رضوان کے زبان مبارک سے بھی یہ واقعہ سنا ہے۔ 2 مرتبہ 2 حضرات کے ذریعے 2 بزرگوں کے احوال میں نے سنا ہے۔ تو حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمت و رضوان یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ولی محمد قریشی علیہ رحمت و رضوان نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مکاشفے میں آپ کو حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری نصیب ہوئی، اور حضرت ولی محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، یہ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، لیکن احادیث پاک کی کتابوں میں یہ دستیاب نہیں ہے۔ تو کیا واقعی یہ حدیث شریف ہے؟
تو سرور عالم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ میری حدیث شریف ہے۔ تو حاضرین، حضرت سیدی جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور شاگردوں کا یہ اعلیٰ مقام رہا کہ روحانیت میں، منام میں، عالم رؤیا میں یا مکاشفے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوتی تھی۔ اب غور کیا جا سکتا ہے کہ ان حضرات کو علم دین سے کتنی دلچسپی اور حدیث پاک سے کتنا لگاؤ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہونے پر بھی اگر کچھ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو یہ پوچھتے ہیں کہ حضور کیا یہ حدیث شریف ہے؟ اور ایسے کئی اکابر بزرگان دین گزرے ہیں، جیسے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کی سیرت پاک میں لکھا جاتا ہے کہ تقریباً 18 مرتبہ آپ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور بیداری میں زیارت کی، اور کئی احادیث پاک کی صحت طلب فرمائی کہ حضور یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو یہ اعلیٰ درجے پر یعنی حدیث پاک کے علم سے لگاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت کا وثوق دینے کے لیے اور اس کے تیقن کو بتانے کے لیے انکشاف جب ہوا، مکاشفہ جب ہوا، تب بھی حدیث پاک کے بارے میں حضرت سیدی ولی محمد قریشی علیہ رحمۃ و رضوان نے سوال کیا، عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو بہرحال حاضرین، یہاں سے حضرت سیدی جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس درجہ خفیہ اور پوشیدہ زندگی گزارنے والی شخصیت ہے کہ مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کے خلفاء کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری نصیب ہوتی ہے، اور پھر حضرت شیخ محترم پیر طریقت کا مقام کیا ہوگا، ہم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدی صدر الشیوخ علیہ رحمۃ و رضوان اور جامعہ نظامیہ کے دیگر بعض اساتذہ کرام سے ہم نے یہ سنا ہے کہ حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور ایسے ادیب ہیں کہ آپ کے علم کا چرچا ملک عرب میں ہے، اور اس کی تفصیل الحمدللہ آپ ہماری ایک کتاب ہے سیرت سید الادباء علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون عرب کے اس زمانے کے علماء نے آپ سے اشعار بیان کرنے کی، آپ کے اشعار بیان کرنے کی سند لی ہے۔ ان میں مشہور شیخ امین کتبی ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو بہرحال حاضرین، حضرت علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، ادیب ہیں، چرچا آپ کا دنیا بھر میں ہے، لیکن آپ ایسے شیخ کے مرید ہیں کہ جو ظاہری طور پر کوئی علمی مقام ان کا نظر نہیں آتا۔ یہ ظاہراً تھا، ورنہ حقیقت میں حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام ہے اور آپ کا عربی ادب ہے، وہ خود حضرت سیدی ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریر سے ظاہر فرماتے ہیں۔ اس کو عنقریب ہم انشاءاللہ آپ کو ایک ایک لفظ پڑھ کر سنائیں گے اور بتائیں گے کہ کیسی فصیح عربی اور کیسا بلاغت نظام کلام آپ کا لکھا گیا ہے۔ تو بہرحال حاضرین، حضرت علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ سمجھو میرے شیخ محترم کا مقام کیا ہے اور مرتبہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ محفل میں حضرت کے مریدین اور خلفاء موجود تھے، تو سوال کے غرض سے میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت یہ حدیث شریف انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، یہ حدیث شریف حدیث کی معتبر مشہور امہات الکتب میں دکھائی نہیں دیتی، ہم نے نہیں پڑھا ہے، کیا واقعی یہ حدیث شریف ہے؟ تو حضرت سیدی جمال الدین قادری علیہ رحمۃ و رضوان نے اسی وقت اپنے خلفاء حضرت علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سرور عالم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور کیا یہ حدیث شریف ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، یہ حدیث شریف ہے۔ بہرحال حاضرین کرام،
حضرت سیدی جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار نبوی میں مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف آپ کو حاضری نصیب ہوتی ہے بلکہ آپ اپنے کرم سے اور اپنے توسط سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا موقع اپنے خلفاء کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ اور اس حدیث پاک کے بارے میں مزید تفصیلات بھی ہیں۔ حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر سورہ والتین میں یہ تحریر فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، دو بزرگوں کا واقعہ اپنی کتاب سورہ والتین کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ایک اہل طریقت کے مکاشف اصحاب میں سے ہیں، یعنی یہ آپ کے احباب میں سے تھے، دوست میں سے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا نام حضرت محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور یہ لکھنؤ کے مضافات میں قصبہ اینجولی میں رہا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خبر دی ہے، ایک مرتبہ روحانی حالت میں مجھے مکاشفہ ہوا کہ میں حضرت سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری روح حاضر ہوئی، اس طرح کہ میں آپ کو ظاہر میں دیکھ رہا تھا اور آپ جو فرمائے وہ سن رہا تھا، اور اس سے پہلے میں نے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر نہیں ہوا تھا، یعنی باریابی کا مجھے شرف نہیں ملا تھا۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ظاہر ہوا، کل شے میرے نور سے ظاہر ہوئی۔ یہ پہلی حدیث شریف ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاشفے میں جس کا مجھے ذکر فرمایا۔ اور ایک دوسرا واقعہ اسی حدیث پاک کے متعلق حضرت علامہ ادیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیدرآباد میں سید علی گڑھا، یعنی جہاں حضرت علامہ ادیب رحمۃ اللہ علیہ کا مکان ہے، حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب عوالم ارواح کے انکشاف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں باریاب ہوا تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور کل شے میرے نور سے، اور یہ بھی بتلایا کہ آپ کے رب کا نور آپ کی صورت میں کس طرح نزول کیا اور کس طرح وہ اس سے عروج کرتا ہے، یعنی عروج کر کے بے صورت ہوتا ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جو میرے نظر میں تھی وہ میری نظر سے غائب ہو گئی، اور مجھ کو تمام عوالم کو ایک ایسا نور احاطہ کیا جو زبان سے بیان کرنے میں نہیں آتا، اور نہ اس کو بغیر کشف و معائنہ کے کسی انسان کے عقل و ادراک میں آ سکتا ہے۔ اور اس سے مجھ کو یہ ندا کی گئی کہ میں رب العالمین ہوں۔ پھر آپ کی اصلی صورت جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، حضور اس اصلی صورت میں ظاہر ہوئے۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ تین واقعات جو نور کے متعلق ہیں، حضرت ولی محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کا خود ایک واقعہ، اور آپ نے جو دو واقعے بیان کیے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سب فیضان حضرت سیدی جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کیونکہ حضرت علامہ ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے جن بزرگوں کا ذکر کیا ہے وہ سارے بزرگ جو دو حضرات ہیں وہ آپ کی صحبت سے فیض یافتہ حضرات تھے۔ تو حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان دربار نبوی میں حاضری کا جو موقع ہے اور عنایت کیا گیا یہ موقع، وہ فیضان علامہ ادیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ولی محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ادیب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے آپ کے دو اصحاب کو یہ فیضان ملا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے پاس اور اہل اسلام کے پاس کتنا اہم ہے، کہ اولیاء اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تو یہی سوال کرتے، کہ سوال کوئی بے معنی بے مطلب چیز کا نہیں کیا جاتا، جس کی اہمیت ہوتی ہے سوال اسی کا کیا جاتا ہے۔ حاضرین، حضرت سیدی علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ محترم کے متعلق کچھ اہم احوال لکھے ہیں، اور آپ نے اپنے شیخ محترم کی تعریف میں بہت سارے اشعار بھی لکھے ہیں، عربی اشعار ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ اس سے پہلے
جیسا کہ ہم نے عرض کیا، حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں 3 حضرات سے خاص طور پر اپنے شیخ کے متعلق کچھ احوال دریافت ہوئے ہیں، وہ ہم نے آپ کے گوشے گزار کیا ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ تعالی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے تصدق میں اگر زیادہ احوال ہمیں ملے تو ایک اور ویڈیو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اب ہم عرض کرتے ہیں حضرت سلیمان شاہ علیہ رحمہ، جو آپ کا مزار مبارک حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں، آپ کے پائینے میں موجود ہے۔ حضرت کے کچھ اشعار اس احقر کو ملے ہیں، وہ تقریباً 6 اشعار ہیں، لیکن وہ کاغذ اتنا قدیم اور پرانا تھا کہ اس میں 3 اشعار صحیح طور پر نظر نہیں آ رہے تھے، اور اس میں سے بعض کاغذ کا کچھ حصہ پھٹ چکا تھا، اس لیے جتنا 3 اشعار واضح طور پر موجود ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے۔ فارسی اشعار ہیں جس میں حضرت سلیمان شاہ علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنے شیخ محترم کی تعریف کی ہے، منقبت بیان کی ہے فارسی اشعار میں، اور ایک شعر کا صرف ایک مصرع واضح ہے، اس کو بھی ہم بیان کریں گے، تاکہ اگلے دنوں میں اگر یہ کاغذ بھی نہ رہے تو کم از کم یہ ویڈیو تو موجود رہے گا، اور لوگ سننے دیکھنے والے اسے یاد تو کریں گے، اور وہ انشاءاللہ محفوظ بھی رہے گا۔ اللہ کرے کہ مزید تفصیلات بھی ہم کو نصیب ہو جائیں۔ تو حاضرین، حضرت نے منقبت میں لکھا ہے، تفصیلات ہیں، ایک شعر جو یہ ہے، بروئے قدسی آں سرچشمہ فیض، دمادم نور رحمانی نزول است۔ یعنی حضرت سلیمان شاہ علیہ رحمۃ الرضوان یہ فرما رہے ہیں کہ میرے شیخ محترم کے پاک اور بزرگ چہرے پر آپ کا چہرہ در حقیقت ایک فیض کا سرچشمہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا آپ کا چہرہ انور ایک سرچشمہ ہے، اور اس چہرے مبارک پر رحمان کے نور ہر دم نازل ہوتا ہے، دمادم نور رحمانی نزول است، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہمیشہ نازل ہوتا رہتا ہے۔ غور کیا جا سکتا ہے کہ وہ چہرہ کتنا نورانی ہوگا، اور یہ دیکھنے والی آنکھیں بھی کتنی نورانی ہیں کہ ان بزرگوں کے چہرے پر انوار الہی ہویدہ تھے اور ان کو نظر آتے تھے، وہ آنکھ بھی کتنی باکمال ہے جو دیکھ کر یہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر ایک شعر میں آپ نے لکھا ہے کہ ہر آن سومو صلوات تو راکب دم، عروج غذائے روح او ذکر و شغول است۔ ہر آن سومو صلوات و راکب دم، غذائے روح او ذکر و شغول است، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے شیخ محترم کی شان یہ ہے، حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ ہر وقت روزہ اور نماز میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے سانس پر اپنا قابو رکھتے ہیں، یعنی آپ کی سانس بغیر ذکر الہی کے نہ نکلتی ہے اور نہ ہی آپ کے بدن میں داخل ہوتی ہے۔ سوار آپ خود اپنے سانس پر سوار ہیں، یعنی اس کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں کہ ان کی روح کی غذا ذکر الہی اور یاد الہی میں مشغولیت ہے، کہ غذائے روح او ذکر و شغول است۔ اور ایک شعر میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت سلیمان شاہ علیہ رحمہ، جمال الدین شاہ قادر ترحم، کہ اے حضرت میرے شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ قادری ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، آپ رحم کیجئے۔ زے جرم خود سلیمان بس ملول است، میں اپنے جرم میں، یعنی سلیمان خود اپنے جرم میں ملول یعنی بیزار ہو چکا ہے۔ آپ دراصل اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر بھی جو مزید مقامات عالیہ ہوتے ہیں قرب الہی کے اور انوار و تجلیات کے بے شمار عوالم ہیں، تو ان عوالم میں پہنچنے کے لیے اپنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ سلیمان اپنے جرم میں بیزار ہے،
پریشان ہے جمال الدین شاہ قادری، آپ رحم کیجئے۔ اور ایک شعر کا صرف ایک مصرع موجود ہے، اس میں آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ مجھے دارین کی نعمتیں عطا کیجئے، یعنی نعم دارین حصول است، کہ مجھے دارین کی نعمتیں عطا کیجئے۔ یہ حضرت سلیمان شاہ علیہ رحمۃ الرضوان کے اشعار کی تھوڑی سی وضاحت جو آپ نے اپنے شیخ محترم کے بارے میں ذکر کی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کا تذکرہ 3 مقامات پر آپ نے کیا ہے۔ آپ کی ایک مشہور ترین کتاب ہے، وہ ہے نظام الوجود فی وحدت الوجود، نظام الوجود فی بیانی وحدت الوجود۔ تو وحدت الوجود کے متعلق تقریباً 200 سے زیادہ بڑے صفحات پر آپ نے بحث کی ہیں اور اس کی تفصیلات لکھی ہیں۔ اس کے بعد اور ایک قلمی نسخہ ہے حضرت جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کا، ارشاد الطالبین، اس قلمی نسخے کو آپ نے خود نقل کیا ہے، تو اس میں بھی اپنے شیخ کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ وہ دونوں تفصیلات انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ نظام الوجود میں صفحہ نمبر 12 اور 13 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم ہے وہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے قلب پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو قلب پر ظاہر ہونے والا جو علم ہے اس کے بہت ساری کیفیتیں اور اس کے بہت سارے درجات ہیں۔ تو آپ اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ علوم، وہ علم کے ظاہر وجود اور ظاہر عمل سے جس کا تعلق ہو، ظاہر وجود اور ظاہر عمل سے جس کا تعلق ہو، اگر اس کا اثر عملاً ظاہر وجود تک ہی محدود ہو، تو اب علم کی تقسیم کس انداز سے آپ فرما رہے ہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ عملاً ظاہر وجود تک ہی محدود ہو، یعنی ایسا علم کہ دنیا کے وجود یا وجود باری تعالیٰ کہ حد تک اگر وہ محدود ہو، تو مگر ظاہر تک محدود ہو تو اس کو علوم دنیا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ علم بظاہر ظاہر وجود اور ظاہر عمل سے متعلق ہو، بظاہر ظاہر وجود اور ظاہر عمل سے متعلق ہو، اور اس پر باطن کا اثر ہو، اور عملاً باطن وجود کے مراتب سے متعلق ہو، یعنی ایک ظاہر وجود ہے اور ایک باطن وجود ہے، تو باطن وجود سے اگر وہ متعلق ہو تو اس کو علم ظاہری اور علوم شریعت کہتے ہیں۔ یعنی علم کا تعلق اگر دنیا اور دنیا کی اشیاء سے ہو تو وہ علم ظاہر ہے، اور اگر اس کا تعلق ظاہر وجود سے ظاہراً ہو مگر باطن وجود سے اس کا تعلق زیادہ ہو تو وہ علم ظاہری تو ہوگا مگر علوم شریعت سے ہوگا۔ اور اسی طرح وہ مرتبہ علم کا، یعنی علوم شریعت کا جو درجہ ہے وہ درجہ مراتب وجود کے لیے پہلا زینہ ہے، یعنی علم شریعت کے بغیر وجود باری تعالیٰ کے مراتب کا حاصل کرنا بغیر علوم شریعت کے ممکن نہیں۔ علوم شریعت پہلا زینہ ہے۔ پھر حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ طریقت کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھاتے ہوئے اگر وہ علم باطن وجود اور باطن عمل سے متعلق ہو تو باطن علوم شریعت سے ہوگا، باطن وجود اور باطن عمل سے متعلق ہو تو باطن علوم شریعت سے ہوگا۔ مطلب یہ کہ علوم شریعت کا ہی ظاہر ہوتا ہے اور علوم شریعت کا ہی باطن ہوتا ہے۔ جو باطن ہے یعنی حقیقت اور طریقت معرفت، یہ علم شریعت کا باطن ہے، علم شریعت سے جدا نہیں ہے۔ یہ سبق حضرت دینا چاہتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ باطن علوم شریعت سے ہوگا جو باصطلاح قوم طریقت ہے، یعنی اولیاء اللہ کے پاس، صوفیاء کے پاس اس کو طریقت کہتے ہیں۔ اب پھر فرما رہے ہیں کہ معرفت کس کو کہتے ہیں؟ اگر وہ علم سر حقیقت وجود سے اگر موجود ہو اور وہ علم ظاہری و باطنی علوم شریعت کی روح ہوگا،
یعنی جو علم سر حقیقت وجود سے تعلق رکھتا ہو تو وہ علم ظاہری و باطنی علوم شریعت کی روح ہوگا۔ شریعت کا جو علم ظاہری ہے اور باطنی ہے دونوں کی روح ہوگا، اور اصطلاح قوم میں اس کو معرفت کہتے ہیں۔ اور جو مرتبہ وجود کے جمیع عوالم وجود کا جامع اور فی نفسیہا ان سے منزہ ہو، وہ باصطلاح قوم حقیقت ہے۔ خیر، تو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کیا ہے، یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد اصل مقصد کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ چونکہ اصل حضرت کیا فرما رہے ہیں وہ بیان کرنے کے لیے اس کی وضاحت کے لیے یہ سمجھنا ضروری تھا، اس لیے ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت جلال و جمال سے جو مبدأ فیاض ہیں، اس خادم الفقراء کے عین ثابت پر شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت کی نسبت جس بیان کا فیضان ہویدہ ہے، وہ خادم الفقراء کے عین ثابت کے قلم بیان سے اپنا آپ ترجمان ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سب جو علوم شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے حاصل ہوئے ہیں اور میرے قلم سے اس کی تفصیل جو ظاہر ہو رہی ہے، یہ سب حضرت جلال و جمال کے مبدأ فیاض سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں جو فیاض کہلاتی ہیں، وہ فیاض کا مبدأ میرے شیخ محترم حضرت جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام جمال الدین قادری ہے اور لقب جلال الدین ہے، تو اس لیے حضرت نے جلال و جمال دونوں کا ذکر فرمایا۔ تو اپنی کتاب نظام الوجود کے صفحہ 13 پر حضرت نے اپنے علوم کا دار و مدار اور مرکز و مبدأ و مأویٰ اپنے شیخ کو قرار دیا ہے۔ تو حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک کتاب ہی نہیں، باقی اور مزید جو کتابیں آپ کی تفصیلات ہیں، وہ کتابیں اس دور کے، میں کسی مبالغہ آرائی کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں نامور علماء بھی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، حضرت کی تصانیف کے مطالعے کے بعد میں شاید کہ 50% بھی اس کا مفہوم اور مطلب اپنے ذہن و فکر میں لے سکیں۔ اتنی گہری اور سلاست والی تصانیف حضرت کی ہیں جو علوم طریقت اور معرفت پر لکھی گئی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے حضرت فرما رہے ہیں علامہ ادیب رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ میرے شیخ صاحب جمال و جلال جو مبدأ فیاض الہی ہیں، ان کی طرف سے یہ سب نعمتیں مجھے حاصل ہوئی ہیں۔ تو غور کر سکتے ہیں کہ حضرت سیدی جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت، مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کے خلفائے کرام اپنی تصانیف میں اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حاضرین، اور حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کا ایک اور تذکرہ مختصر الفاظ میں ارشاد الطالبین حضرت جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو آپ نے اپنے قلم سے نقل فرمایا ہے۔ ماہ سفر میں آپ کو 1313 ہجری میں ملا تھا، اور حضرت علامہ ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 1339 ہجری میں اپنے ہاتھ سے نقل کیا، اپنے قلم سے نقل کیا۔ کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدی جلال الدین تھانیسری صابری چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ارشاد الطالبین، آپ کی وصیت کے مطابق جو بھی آپ کے سلسلے میں خلافت میں داخل ہوتے ہیں، ان کو یہ کتاب اپنے قلم سے لکھنے کی وصیت کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے قلم سے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ تو اس تحریر کے بعد میں آخر میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ فقیر حقیر خاک پائے درویشہ سید ابراہیم شاہ قادری کے نسبت قادریہ عالیہ بریم فقیر غالب شدہ است، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ کہ صابری بزرگ ہیں اور ان کو قادری سلسلے میں بھی خلافت حاصل ہے، جو حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو یہ خلافت حاصل ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت علامہ ادیب رحمۃ اللہ علیہ کے مجھ پر قادری سلسلے کا غلبہ ہے، اور فرما رہے ہیں کہ نہ صرف مجھ پر بلکہ میرے شیخ اور ان کے شیخ پر بھی قادری سلسلے کا غلبہ ہے،
اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرے شیخ یعنی حضرت جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شیخ حضرت سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ تو آپ نے یہ لکھا ہے کہ لہٰذا خود را قادری نویست، یعنی میں اپنے آپ کو قادری لکھتا ہوں، ونیز حضرت شیخ ای فقیر نیز ای نسبت قادریہ عالیہ را غلبہ دادا است، یعنی میرے شیخ بھی سلسلہ عالیہ قادریہ کا غلبہ قبول کیا ہے۔ ونیز شیخ ای فقیر، یعنی میرے مرشد کے شیخ جہت نسبت قادریہ عالیہ را غلبہ پیوستہ بود، یعنی ان کو بھی حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ قادریہ میں نسبت حاصل ہے۔ وہ ہر دو شیخ ای فقیر، یعنی میرے دونوں مرشدان برحق شیخ و شیخ الشیخ از اولاد حضرت سلطان الاولیاء، آپ سلطان الاولیاء آگے فرما رہے ہیں کہ قطب الاقطاب، حضرت قطب الاقطاب سلطان الاولیاء غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، سیدی جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو قادری کیوں کہتے ہیں؟ میں اپنے متعلق ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جامعہ نظامیہ میں تعلیم کے درمیان میں جب حصول علم ہم کر رہے تھے، اس وقت حضرت سیدی صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ رئیس المفسرین کے دربار میں حاضر ہو کر بیعت حاصل کی تھی اور آپ کے ارادت میں ہم داخل ہوئے تھے۔ تو حضرت نے جب ہم کو شجرہ عطا فرمایا، اس وقت ہم نے جو شجرے میں بزرگان دین کے نام دیکھے پڑھے، تو طالب علم کے دوران میں مزید مطالعہ کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ حضرت عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شیخ حضرت سید آدم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت سید عاصم رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح جتنے بھی یہ حضرات ہیں، ان سب کو مزید ان کی سیرت کے احوال اور کتابوں میں صابری بزرگ کہا گیا ہے۔ ایک بڑی تشویش ہوتی تھی کہ یہ صابری حضرات ہیں اور ہمارا سلسلہ قادری کیسے بنا۔ تو ایک زمانے کے بعد میں حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمت و رضوان کے دست مبارک سے مجھ آخر کو حضرت سیدی ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا مخطوطہ عطا ہوا۔ تو اس مخطوطے میں ہم نے ارشاد الطالبین کے اس مخطوطے میں جب یہ تفصیل جو آپ کے گوشے گزار کی گئی ہے جب ہم نے پڑھی، تب ایک قسم کی فرحت اور انبساط پیدا ہوا کہ آخر اس کو قادری کیوں کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدی جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان و عظمت آپ کے خلیفہ اور آپ کے مرید حضرت علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور آپ کے متعلق مزید تفصیلات بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اب ہم وہ آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ حضرت علامہ سیدی ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے جیسا کہ کچھ دیر پہلے آپ حضرات نے سماعت کیا ہے، حضرت سے جب یہ عرض کیا گیا تھا کہ آپ اتنے بڑے عالم دین فاضل اجل ہو کر حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ارادت میں کیوں آئے، تو آپ نے ایک وجہ وہ بیان کی تھی۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہ سمجھا جائے کہ حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ عالم دین نہیں تھے یا عربی سے واقف نہیں تھے یا پھر کوئی گوشہ نشین بزرگ تھے۔ واقعتاً آپ گوشہ نشین بزرگ ہیں، صوفی باصفا ہیں اور سلوک اور طریقت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، معرفت کے کئی منازل آپ نے طے کیے ہیں، قرب الہی کی لذتوں سے آشنا ہیں، لیکن ان سب کے باوجود آپ ایک بے مثال عالم دین بھی ہیں۔ حضرت سیدی علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے علم کے متعلق جو توصیف نامہ نقل کروایا ہے، تو اس کی تفصیلات ہیں، میں آپ کو وہ بھی پڑھ کے سناؤں گا تاکہ تفصیلات معلوم ہو جائے۔ حاضرین، سید الادباء علامہ سید ابراہیم ادیب رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر اور شیخ طریقت صاحب جمال حضرت سید جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ
ظاہری و باطنی علوم میں بڑا کمال رکھتے تھے۔ عربی ادب و زبان آپ کے علمی آنگن میں چلتی پھرتی تھی۔ زبان و گفتار اور لباس وغیرہ میں اس درجہ سادگی رکھتے تھے کہ لوگ آپ کو ایک عامی آدمی کی طرح جانتے تھے، لیکن دربار نبوی میں اس درجہ قرب رکھتے تھے کہ بارہا بیداری میں خود جمال نبوی کے دیدار سے مشرف ہوتے اور اپنے خلفاء کو اس نعمت سے سرفراز کرواتے اور علوم عربی و ادب میں سلاست سے گفتگو فرماتے۔ آپ کی سیرت کے بعض گوشوں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ جامع نظامیہ کو ایک خاص مجلس میں تشریف لائے تھے، یعنی حضرت جامع نظامیہ بھی تشریف لائے تھے۔ سن 1329 ہجری میں جب آپ جامع نظامیہ میں تشریف لائے، آپ کے خلیفہ حضرت سید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تہنیت میں عربی قصیدہ بھی سنایا۔ یہ وہی دور تھا جس میں حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ ممکن ہے کہ اس خاص مجلس میں ان دو بزرگوں کی ملاقات اور نشست و گفت بھی ہوئی ہو۔ حاضرین کرام، یہ سب تفصیل اس خاص مکتوب سے ملتی ہے جو حضرت سید جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ خاص حضرت سید ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف و توصیف میں تحریر فرمایا۔ وہ مکتوب کیا ہے؟ عربی ادب و زبان پر مقدرت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ حضرت صدر الشیوخ کے شہزادے حضرت مولانا سید محمود ارشد رضوی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ و جانشین حضرت صدر الشیوخ نے یہ مکتوب آپ کے وسیلے سے مجھ کو حاصل ہوا ہے اور اس کو میں نے الحمدللہ اپنی کتاب تذکرہ سید الادباء میں نقل کیا ہے اور اس کا ترجمہ وغیرہ بھی کیا ہے۔ چنانچہ اس مضمون سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت حضرت سیدی جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ شیخ طریقت نقیب الاشراف صاحب سجادہ نقیب زادہ ہیں۔ چنانچہ آپ کا وہ مکتوب پہلے ہم پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ وہ مفہوم بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے لکھا ہے کہ اقول وانا سید محمد جمال الدین نقیب السادۃ الاشراف البغدادی واشہد فی ما رأیت وما سمعت ان سید ابراہیم ابن السید عباس الرضوی ادیب ضریب اللسان وشاعر مفلق مجید لم یختلف فی عذب فصاحتہ اثنانی۔ کتنے مسجع مقفع عبارتیں ہیں اور کیسی فصاحت و بلاغت چھلکتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ادیب قد ارتضعت قریحتہ لبان الادب وفرعت فی علوم شوامخ الہدب وما كنت احسب ان مثلہ یطلع فی مشرق الہند حتی استبان انہار من الدیجور وقد ارتفع له الہند فواللہ لقد حاورته بالعربی وقرعت نبعه فلا أجد له في العربية في هذه البلاد نذيرا ولا من يقتص إثره في البراعة وإن كان بفنون السحر في البيان جديرا فلله دره من خطيب ناثر وأديب شاعر حين خطب على رؤوس الأشهاد خطبة غراء مسجعة بلسان عربي بين مهنيا بي المدرسة النظامية حين قدومي إليها في السنة 29 بعد 1300 من الهجرة النبوية على صاحبها ألف صلاة وتحية، وأنشد من أشعاره ما يسر الخواطر ويروق النواظر ويفتن العقول ويفحم المساقع الفحول في مدح أهل بيت النبي الكريم عليه وآله أفضل الصلاة والتسليم، متضمنا مدحي بمدح جدي الغوث الأعظم المظهر الأتم والفرد الأكرم ما تنيف 75 من غير انتحال، كل بيت فيها قد رقى مدارج الكمال۔ هذا كتبه السيد محمد جمال الدين نقيب السادة الأشراف البغدادي المخاطب من جلالة السلطان
سید بلاد خامس کان اللہ لہ آمین ہادہ ما کتبہ سید محمد جمال الدین حفید نقیب الاشراف صاحب السجادہ نقیب زادہ سید محمد جمال الدین القادری الکیلانی۔ حاضرین کرام، یہ مکتوب حضرت علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر دیا تھا۔ تو اس عربیت کے عمدہ کلام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت کا عربی ادب میں بھی کتنا اعلیٰ مقام تھا۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سید الادبا حضرت سید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف و توصیف میں ان کے شیخ و مرشد کے کلمات طیبات یہ ہیں۔ فرمایا کہ میں سید محمد جمال الدین نقیب سادات اشراف بغدادی کہتا ہوں اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ سنا اس بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ سید ابراہیم بن سید عباس رضوی ادیب شیریں بیاں، شاعر فصاحت لساں، فصاحت میں ایسے لاجواب کہ آپ کی فصاحت و شیریں بیانی میں کوئی ثانی نہیں، ایسے ادیب کے جن کی فطرت نے ادب عربی کے دودھ سے پرورش پائی اور دیگر علوم میں پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے مشرق سے ان کے جیسا سورج طلوع ہوا ہو جس نے تاریکی مٹا کر دن کو نمایاں کیا۔ حق یہ ہے کہ ہندوستان کو ان سے بلندی ملی، یعنی علم اور ادب میں بلندی ملی۔ بخدا میں نے ان سے عربی میں گفتگو کی اور گہرائی علم کو جانچا تو اس ملک میں نہ ان کے جیسی مہارت والا پایا اور نہ قابلیت میں ان کے قدم بقدم چلنے والا دیکھا۔ سحر بیانی کے تمام فنون پر دسترس انہی کا حق ہے۔ اللہ کی عطا سے ان کی یہ صلاحیت ہے۔ بہترین نثر میں خطبہ دینے والے ماہر ادیب بے مثال شاعر ہیں۔ سن 1329 نبوی میں مدرسہ نظامیہ یعنی جامع نظامیہ میں جب میں آیا تو میرا استقبال کرتے ہوئے برسر عام مسجع بے مثال خطبہ اور اپنے وہ اشعار انہوں نے سنائے جو دل کو سرور، آنکھوں کو نور دے اور عقلوں کو حیرت میں ڈال دے، ماہر زمانہ حضرات کو متعجب بنا دے۔ وہ تقریباً 75 اشعار تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے اہل بیت اور میرے جد کریم غوث اعظم مظہر اتم فرد اکرم کی مدح و توصیف کی گئی، ضمناً اس میں میری تعریف بھی کی گئی۔ حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس قصیدے کا ہر شعر درجہ کمال کے زینوں پر چڑھا اور بلاغت و بزرگی کے عرش تک پہنچا ہوا ہے۔ جب میں شہر بغداد پہنچا تو خالص عرب شعراء نے ان کی تعریف کی اور انہیں لکھ لینے کی خواہش ظاہر کی، ان اشعار کی شیرینی اور مٹھاس محسوس کی، حتیٰ کہ تابع عمران نے مجھ سے وہ قصیدہ طلب کیا اور اصرار کیا کہ موصوف مذکور سید صاحب کے تمام قصائد میں لے کر یعنی حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ لے کر انہیں دے دیں، وہ طبع کروانا چاہتے ہیں۔ کیسی خوش بختی ہے اس موصوف کی جن کی جائے ولادت ہندوستان ہے اور ان کا کلام بتا رہا ہے گویا وہ عرب کے پہاڑ سے اتر آیا ہے اور آسمان ادب کے مطلع شمس سے حسین شاہکار نکلا ہے۔ پھر اس کے بعد ملک دکن دوبارہ آنے کا میرا اتفاق ہوا۔ قلب شہر میں ان سے یعنی حضرت علامہ ادیب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ حیرت میں پڑ گئے۔ اثناء گفتگو میں نے کہا کہ تابع عمران کی خواہش یہ ہے کہ وہ بغداد میں آپ کی بلاغت و علم کی شہرت کا پھریرا اڑ رہا ہے۔ تو حضرت ادیب رحمۃ اللہ علیہ علامہ حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے گزارش کی کہ میں یہ سب واقعات و احوال انہیں لکھ کر دوں تاکہ ان کے پاس سند رہ جائے۔ تو میں نے حسب وقت جو کچھ یاد آیا لکھ دیا۔ موصوف کے مقام کے اعتبار سے نہیں، وہ تو بلند ہے، آغاز و انتہا میں تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ کاتب الحروف سید محمد جمال الدین صاحب سجادہ نقیب زادہ نقیب سادات اشراف بغدادی مخاطب بجلالت السلطان بھی سید خامس کان اللہ لہ آمین۔ یہ حضرت کا خط یہ بتا رہا ہے کہ حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ محترم حضرت جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ علم ادب اور عربی میں اس درجہ کی مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ اب ہم تفصیل تو بہت ساری ہے مگر مختصر چند اشعار میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا جو حضرت سید الادبا شمس العارفین علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کرام حضور غوث پاک اور اپنے شیخ محترم حضرت سید جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھے ہیں۔ حاضرین فرماتے ہیں کہ اشعار ابتدائی ہم نے چھوڑ دیے ہیں جہاں سے
حضرت کا غوث پاک کا ذکر اختتامی 2 اشعار میں کیا جا رہا ہے، وہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کے اشعار شروع ہو رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ هو الحبیب الذی عمت مکارمہ یدیق عن وصفها الاخبار والخطب، یعنی حضرت غوث پاک کی شان یہ ہے کہ وہ محبوب ہیں اور آپ کی بزرگیاں اتنی عام ہیں کہ اس کو بیان کرنے سے لوگوں کی زبانیں اور خطبے اور کتابیں بھی ناکافی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں۔ طوبیٰ لمن کانا یدعوہ ویأملہ، اچھا خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو حضرت غوث پاک کو مصیبت کے وقت میں بلاتا ہے اور آپ سے امید رکھتا ہے۔ فی شدت الدہر اذ حفت بہ النوب، اس وقت جب کہ زمانے کی شدت ہو اور مصیبتیں نازل ہوں اور اسے مصیبتیں جب گھیر لے۔ اور تعریف میں کہہ رہے ہیں حضرت پیرانی پیر کے کہ ان کان بغداد مغناہ و مسکنہ تجودہ فی بلاد الہند منسکب فجودہ فی بلاد الہند منسکب، یعنی حضرت پیرانی پیر کا مقام اور آپ کا مسکن اگرچہ کہ بغداد شریف ہے، لیکن آپ کی عطائیں اور آپ کی نعمتیں ہندوستان میں بھی مسلسل بارش کی طرح اترتی ہیں۔ اور یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ والبلدۃ الدکن الغراء بصیبہ تسمو الی فلک العلیاء وتقترب، یعنی ملک دکن جو روشن ہے وہ آپ کی نعمتوں کی بارش سے بلند اتنا ہو رہا ہے کہ آسمان یعنی فلک یعنی آسمان کی طرف بلند ہوتا ہوا اس کے قریب ہو رہا ہے، یعنی ملک دکن اور حیدرآباد کی جو بلندی اس کو حاصل ہوئی ہے یہ حضرت پیرانی پیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لطف و کرم کی وجہ سے ہے۔ اور ملک دکن جیسے حضرت غوث پاک کے نعمتوں والی بارش سے بلند ہو رہا ہے، ویسے ہی وتزدہی بجمال الدین فاخرتاً اذ کان مرقاہ نحو الغوث ینتسب، اور یہ ملک دکن روشن ہو رہا ہے، فخر کے طور پر بلند ہو رہا ہے حضرت جمال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی بلندی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتی ہے اور آپ کا نسب آپ سے منتسب ہوتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ حلت بوطئتہ فی ظہر مجدبہا من خضرۃ ما رآہ الدہر تنقلب، یعنی حضرت جمال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لانے سے ملک دکن میں جو خشک سالی تھی وہ ختم ہو گئی اور آپ کے قدم رنجائی کی وجہ سے ہریالی ہر طرف چھا گئی کہ زمانہ جس کو کبھی بدلتے نہیں دیکھا تھا، یعنی اس خشک سالی کو بدلتے ہوئے زمانہ نہیں دیکھا تھا۔ حضرت جمال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ دکن جب تشریف لائے حضرت غوث پاک کا فیضان لے کر، تو آپ کے فیضان کی وجہ سے یہاں پر ہریالی خوشحالی چھا گئی۔ یہ زمین کی ہریالی کی ہی بات نہیں کی جا رہی ہے، در حقیقت میدان طریقت اور عوالم معرفت کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آپ کے تشریف لانے سے اس طرح علم روحانیت اور معرفت عام ہوا۔ حاضرین کرام، بہرحال ایسی اور بہت ساری تفصیلات ہیں حضرت کے اشعار کے متعلق، انشاءاللہ ان اشعار کی تفصیل اور اس کی وضاحت اور اس کا ترجمہ کسی اور موقع پر، ہم دوسرے موقع پر تفصیل سے عرض کریں گے۔ یہ مختصر سی وہ وضاحتیں اور تحریرات تھی جو ہمارے اکابر اور بزرگوں سے ہم کو ملی ہیں حضرت سید شاہ جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ بہرحال حضرت جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک قادری باغ عنبر پیٹ حیدرآباد میں منور ہے، اور آپ کا عرس پاک جمادی الاخری کی 9 تاریخ کو منعقد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس عرس پاک میں شرکت کریں، فیض حاصل کریں، برکتیں حاصل کریں۔ بزرگان دین کی صحبتوں میں رہنے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت علامہ مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم مفتی اول جامع نظامیہ، آپ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ بزرگان دین کے آراس میں خاص طور پر شرکت کریں، اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا ان پر نزول ہوتا ہے۔ تو جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں ان کو بھی وہ نعمتیں دامن میں حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔
بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں ہم اپنی یہ بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار ہم نے جو کہا سنا اسے قبولیت عطا فرما، بزرگوں کے نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرما، ہمارے دلوں کو طہارت و پاکیزگی عطا فرما۔ حضرت سید جمال الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کے دیگر خلفاء، خاص طور پر حضرت سیدی علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدی صدر الشیوخ علیہ رحمہ اور دیگر اکابر قادریہ، عالیہ قادریہ، اس سلسلے کے اکابر کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، ان کے تصدق میں ہماری بخشش فرما دے، اور ان بزرگوں کے صدقے میں ان کے تذکرے کی برکتیں ہمیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔